اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم ہر بات کو مانتے ہیں، وعدہ کریں گے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اللہ فرماتا ہے پھر جب تمہارے سامنے سے نکل کر کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، رات کو بیٹھ کر کے برے برے منصوبے بناتے ہیں، اس بات کے خلاف میٹنگ کرتے ہیں. اللہ فرما رہا جو تم سے وعدہ کر کے جاتے ہیں اس کے خلاف رات میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین کی جماعت ہے. یہ منافقین ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں. ارے ہم نے تو ایسی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں. حضور کے پاس آ کر رات میں بیٹھ کر کے منصوبے بناتے ہیں. اللہ فرماتا واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ رات میں انہوں نے منصوبے بنائے اللہ سب لکھ رکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تم رسول کے پاس کیا ہو اپنا وعدہ کرتے ہو اور پھر آ کر کے رات میں میٹنگ کیا کرتے ہو. اب اللہ اپنے رسول کو کیا حکم دیتا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول آپ ان سے منہ پھیر لیں. ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی بات دل پر نہ لیں. ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے نا، منہ پہ کچھ اور بولتا ہے، پیچھے جا کر کچھ اور بولتا ہے، اور پھر جب خبر ملتی ہے کہ فلاں جو ہے جا کر کے آپ کے خلاف منصوبے کر رہا تھا تو تکلیف ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے. لیکن اللہ فرما رہا ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں. کریں کیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. آپ کا، آپ کے سارے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. میرے عزیزو یہ آیت کتنی حوصلہ افزا ہے، رسول پاک کے لیے اتری، لیکن آپ کے صدقے میں سمجھتا ہوں ہر امتی کے لیے اس میں روشنی ہے، ہر امتی کے لیے. جب کبھی تمہارے پالے ایسے لوگوں سے پڑے تو ان سے چشم پوشی کر لو، منہ پھیر لو. یہ جماعت منافقین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، سوائے گند پھیلانے کے کچھ نہیں کر سکے گی. لیکن اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے جس نے ایسے حالات میں اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی. منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا منصوبے نہیں بنائے، بلکہ حضور کے پاس آ کر کے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، قدم بقدم ملا کر کے چلیں گے. لیکن رات کو جاتے مسجد قباء کے پاس ایک روم انہوں نے بنایا تھا، وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے تھے اور پھر اس کو ایک مسجد بنانے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ملی اس مسجد کو ختم کر دیا حضور نے کہ فتنوں کا اڈا ہے، اور اس کو جلانے کا حکم ہوا. اس کو تو میں لفظ مسجد کہہ رہا ہوں، منافقین نے کہا تھا کہ ہم مسجد بنا. کیوں مسجد نبوی کے علاوہ مسجد قباء کے علاوہ ایک الگ مسجد کیوں بنا رہے تھے؟ ان کو خفیہ میٹنگ کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے تھے؟ ارے نہیں مسجد نبوی بہت دور ہے، جانے آنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ہم بنا رہے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا کہ رسول کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے، اور حکم ہوا کہ اس مسجد کو گرا دو، جلا دو. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور جلا بھی دیا، ختم بھی کیا، وہاں کبھی کوئی مسجد نہیں بنی اور نہ بن سکے گی قیامت تک. پتہ یہ چلا کہ جس مسجد میں یا جس خطے پر رسول پاک کے خلاف کوئی منصوبہ ہو رہا ہے وہ قیامت تک مسجد کہلانے کے لائق نہیں، مسجد کہلانے کے لائق نہیں. جہاں میرے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہو یا گستاخی ہو رہی ہو وہ مسجد ہی نہیں، مسجد ہی نہیں، وہ روڈ کی طرح ایک حصہ ہے. عزیزان گرامی اس بات کو بھی آپ اس آیت میں سمجھ رہے ہوں گے کہ مسجد بھی وہی ہے جہاں سے عشق رسول کی بات کی جائے، نبی کونین کی عظمت بیان کی جائے. اب لوگ بعض مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں مسجد اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، نماز پوری ہو جانے کے بعد سلام رسول کو کیوں ہوتا ہے؟ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا اللہ کیوں نہیں پکارتے؟ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے.
عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، نبی کا سلام کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، کعبے کے بدرود جو جا تم پہ کروڑوں۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا یہ سب چیزیں آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مسجدوں میں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، رسول کے لیے کیوں ہو رہی؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے میرے عزیز، چل ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے سلاموں کو اگر تو نکال بھی دیا مسجد سے تو تیرے اتحیات میں سلام کیسے نکال پائے گا؟ مسجدوں میں جمعہ کے بعد، فجر کے بعد اگر تم نے ختم کر بھی دیا تو ہر نماز میں جو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو، یہ کہاں سے نکال پاؤ؟ سلام کہاں سے نکال پاؤ؟ اور وہ بھی تو مسجد میں ہی ہو رہا ہے۔ ارے میاں تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، ہم سلام پھیرنے کے بعد، پوری نماز ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہے تھے، لیکن مولا کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے نماز میں ہی اپنے نبی کا سلام رکھ دیا۔ نماز میں اپنے نبی کا سلام رکھ دیا کہ تو نماز میں رسول پر سلام بھیج۔ اور سلام ہے کیا؟ درود ہی ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ، اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اس کے بعد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ آپ اتحیات کے بعد یہ درود پڑھتے ہیں، یہ بھی تو سلام ہے۔ درود و سلام اللہ نے نماز میں رکھ دیا تمہارے، تم بعد کے سلام کا اعتراض کرتے ہو۔ ایک تو جواب یہ ہے، اگر تم یہ اردو کے سلام نکال بھی دو گے، عربی کے سلام سے بھاگ نہیں پاؤ، کرنا پڑے گا تمہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز، مسجد زرار جو مدینے میں بن رہی تھی، تیسری مسجد بن رہی تھی، منافقین بنا رہے تھے، وہ منافقین بھی تو عبادت ہی کے لیے کہہ رہے تھے نا، ہم یہاں نماز ہی پڑھیں گے، عبادت ہی کریں گے، رکوع سجدے ہی کریں گے، پھر بھی اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حکم ہوا کہ جہاں نبی کا ذکر نہ ہو اس مسجد کو ہی ختم کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جہاں تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل کو رسول کی بارگاہ میں جھکانا ہو۔